معاف کیجیے گا میں نے پہچانا نہیں تھی، وہ موقع تھا مالک اشتر مسکرائے، اور اسی لیے تو میں یہاں آیا تھا۔ میں اسی لیے آیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دوں کہ پروردگارہ تو اسے توفیق دے کہ پھر تیرے کسی اور بندے کے ساتھ گستاخی نہ کرے، کوئی اور گستاخی نہ کرے۔ یعنی سچی دعا تھی، دعا مجسم قبول ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ میں جب یہ پڑھا کرتا ہوں، جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر نام کے مالک کا عرفان ہو جائے، نام کے مالک کا عرفان ہو جائے، تو آدمی اتنا متواضع ہو جائے تھا جس کی ذات ہی مالک یوم الدین ہو۔ منواتا نہیں ہے، توجہ سے بات کریں تو اس کو اپنے ذہن میں، ہمارا مذہب منوانے کے لیے نہیں آیا ہے، پہچانوانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ بھی اپنی ذات کو منوانے کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا، پہچانوانے کے لیے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے جب آدمی پہچان لے گا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مانو، خود پہچان منوا لیا کرتی ہے۔ اور ہم شیعوں کے لیے کون شیعہ ایسا جو اس حدیث کو نہیں جانتا؟ ہر شیعہ ہی جانتا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ مانتا نہ ہو، یعنی مذہب منوانا نہیں چاہتا ہے، پہچانوانا چاہتا ہے۔ پہچاننے کی جب بات آئے گی تو کاش کی آدمی یہ جان لیتا کہ میں کبھی تنہا نہیں ہوں، میں کبھی اکیلا اور تنہا نہیں ہوں، میں ہرگز، وہ میرا مولا جس کا ہم ماننے والے نام آ جائے سر جھکا لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی یہ نہ خیال کرنا کہ اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے تو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، سوچنا نہیں، یہ کبھی خیال نہ آنے پائے کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میری گنہگار آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی ہیں، مگر اس کی عصمت کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جس عالم میں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک کوئی باعزت شخص ہمیں کسی گناہ کے حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم پہچان لیں کہ جس کے ماننے والے ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اس جگہ تک آنا نہیں چاہتا تھا، مگر ایک بات کہنا چاہوں گا عزیزو، ہم اپنی بنائی ہوئی آنکھ پر ایمان رکھ لیتے ہیں تو بچنے لگتے ہیں۔ اب پورے راستے میں جو ہیں کہیں سپاہی نہیں کھڑا ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہ اپنی ہی بنائی ہوئی آنکھیں ہیں، مگر اس پر اعتبار ہو تو بھائی کیوں دھیمے چل رہے ہیں؟ نہیں، یہاں لمٹ ہے 50 کی، ابھی آتا ہے 50 کی لمٹ ہے، اور یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا، کیمرہ دکھائی نہیں دے رہا، خالی لکھا ہوا دکھائی دے رہا کہ 50 کی لمٹ ہے، کہیں دکھائی دے دیا، ہو سکتا ہے اس میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈرانے کے لیے بھی ہو، لیکن آدمی جو ہے اگر اطمینان پیدا کر لیتا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا، شک بھی ہو جائے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں گرفت میں آ سکتے ہیں، تو آدمی اسی لمٹ میں ہوتا ہے جتنے کا اشارہ لگا ہوا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی آنکھ پر ایمان ہو جائے تو آدمی کنٹرول میں رہتا ہے، وہ تو عصمت کی نگاہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے نیند اور اونگ نہیں آتی ہے، ولی اللہ یہ کہتا ہے کہ میری نگاہوں میں تم ہو۔ اے کاش کی کیمرے کے برابر ایمان ہو جائے تو آدمی خطا سے بچتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل اصل میں یہ پہچاننے کی بات، پہچان کی بات ہے، یہ آدمی پہچانے، اور جب پہچان لے بھی سلمان سے کنٹرول میں آ جائے، یقین کیجئے کنٹرول میں آ جائے گا۔ دنیا انسان، اللہ ہمیں زندگی گزار کر کے اولاد کے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اولاد ہماری کنٹرول میں، اولاد کو تو چاہتا ہے دنیا ہی ہمارے کنٹرول میں،
لیکن یہ کہ مجبور اتنا کہ اپنی اولادی کنٹرول میں نہیں ہوتی. کہ مولانا کچھ دعا بتا دیجیے, کچھ کہتے ہیں دعا کا وقت نکل چکا ہوتا تب دعا پوچھتے ہیں. دعا کا وقت بہت پہلے نکل چکا تب آدمی دعا پوچھتا ہے, دعا بتا دیجیے. مگر میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں عزیزو, غور کیجیے گا. میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ منطقی گفتگو کروں, ذہن میں رہ جائے. یہ کیجیے گا کہ کنٹرول دعا والے ذرا سوچیں, اللہ نے جتنی چیزیں ہمارے اندر خلق کی ہے, جس کو ایک ہم لفظ میں بولتے ہیں میں, اور بہت سی چیزیں بولتے ہیں میرا یا میری. اپنے ہی وجود میں, اپنے ہی وجود میں میں بھی بولتے ہیں اور میرا بھی بولتے ہیں, اور اپنے سے الگ نہیں ہے. مثلا آنکھ کو میں نہیں کہتا, میری کہتا ہوں. زبان کو میں نہیں کہتا, میری زبان کہتا ہوں. توجہ کیجیے گا. دماغ کو میں نہیں کہتا ہوں, میرا دماغ کہتا ہوں. فکر کو میں نہیں کہتا, میری فکر کہتا ہوں. ہاتھ کو میں نہیں کہتا, میرا ہاتھ کہتا ہوں. زبان اپنے پاؤں کو میں نہیں کہتا ہوں, میرے پاؤں کہتا ہوں. یعنی کہ میں الگ نہیں, سارے میرے ہیں. سارے کہ میں الگ ایک چیز ہوں اور یہ سارے میرے ہیں. اگر وہ میں ان سارے میرے پہ کنٹرول کر لے, دنیا کنٹرول میں آ جائے. میری بات غور کیا ہے, اگر آدمی سارے اپنے میرے پہ کنٹرول کر لے, میرے پہ کنٹرول کر لے, میری آنکھ میرے کنٹرول میں آ جائے. قرآن کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہوں. میں تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہوں کہ آنکھ تمہاری کہاں اور کیسے خیانت کر لیتی ہے. آنکھ پر میرا کنٹرول نہیں ہے, دماغ کو میرا کنٹرول نہیں ہے, زبان پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, ہاتھ پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, میرے پاؤں پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. اس دور کا جوان ہو سکتا ہے کہ مجھے مولانا آنکھ دیکھنے کے لیے بنی ہے تو پابندی کیوں, کان سننے کے لیے بنے تو پابندی کیوں, ہاتھ اٹھنے کے لیے بنے ہیں تو پابندی کیوں, قدم چلنے کے لیے بنے ہیں تو پابندی کیوں, دماغ سوچنے کے لیے بنے ہیں تو پابندی کیوں. ارے اس دور کا آدمی اگر اس طرح سوال کرے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے. اس دور میں بھائی اگر میں نے آنکھ بنائی ہے, توجہ چاہوں گا, اگر میں نے آنکھ بنائی ہے, میں ابھی دکان سے جاؤں اور ایک الیکٹرانک چیز خرید کر کے لے کر کے آئے, ایک کیمرہ خرید کے لے کے آئے, لیپ ٹاپ خرید کے لے کے آئے, اس کے ساتھ میں پورا سب ورقہ موجود ہے. جی میں آپ اس کو ایسے رکھیے گا اور ایسی جگہ رکھیے گا اور ایسی جگہ نہیں رکھیے گا, اتنے ڈگری میں رکھیے گا, اتنے ڈگری میں رکھیے گا, پانی سے قریب نہیں جائے گا, آپ سے قریب نہیں. بھائی میں نے پیسہ خرچ کیا, یہ حکم دینے والے کون, پیسہ میں نے خرچ کیا ہے یہ بتانے والے کون. اگر نہ ہو وہ چیز لکھی ہوئی نہ ہو اور لات ہی غلط استعمال سے جو ہے خراب ہو جائے تو میں لے کے چلا جاؤں گا, لے کے چلا جاؤں. بھائی ہم نے تو بنایا نہیں تھا, آپ نے بنایا تھا, آپ کی ضرورت تھی کہ آپ بتائیں گے کیسے استعمال کرنا چاہیے. چونکہ بتایا نہیں اس لیے آپ کی غلطی ہے. آدمی وہ اپنا دامن بچانے کے لیے ایک دستور دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ طریقہ استعمال بتا دے. اس کا یہ کام ہے کہ وہ طریقہ استعمال, اگر وہ یہ کہے, بنانے والا کہے, آنکھ کا بنانے والا, آنکھ کا دینے والا یہ کہے کہ یہ دیکھو یہ نہ دیکھو, یہ بولو یہ نہ بولو, یہ سنو یہ نہ سنو, تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے ہے. اس کے بتانے کے احسان کا کو قبول کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی بقا کے راستے اس نے بتا دیے ہیں. اور یقین کے جس دن پر کنٹرول کرنا آ جائے گا انہی پر جو میرے ہیں ان پر کنٹرول, تو جو اپنے سے الگ میرے ہیں وہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گے. خدا پڑے محمد و آل محمد. میں کوشش کرتا ہوں کہ زندگی سے قریب سے گفتگو کروں, لیکن جہاں کے بھی بولتا نہیں کہتا ہوں دیکھیے بھائی یہ میں لباس پہنے ہوں میں عالم ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کے بوجھ کا نام ہے. ہم نے اپنے دوست پر ذمہ داریوں کے بوجھ کر رکھا ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ سب کو مولانا بننے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ مولانا بنے ان کی ذمہ داری ہے, جو نہیں جانتے انہیں بتاتے رہیں, نہیں جانتے وہ بتاتے رہیں. اور شہزادی نے کہا کہ جو ہمارے یتیموں کو ہم سے جوڑ دیتا ہے قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کریں گے. تو شہزادی نے پوچھا کہ ہم اور آپ کے یتیموں کو جوڑیں, کیا مطلب؟ کہا نہیں, جو ہمارے چاہنے والے ہیں مگر ہماری معلومات سے ہمارے علم سے دور ہو گئے ہیں, جو انہیں علم دیتا چلا جائے گا. گویا چاہنے کی بنیاد پر ہمارے ہیں لیکن انجان ہونے کی بنیاد پر, جاہل ہونے کی بنیاد پر یتیم ہیں. جو انہیں علم دیتا چلا جائے گا
یتیمی دور کرتا چلا جائے گا، یتیمی دور کرتا، اور ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ عزیزو، یہاں آنے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، آدمی اپنے کو پہچانوانے کے لیے نہیں، جس نے صلاحیت دی ہے اسے پہچانوانے کے لیے بولے، اسے پہچانوانے۔ جب ہم اس کے لیے بول رہے ہوں گے، اس کو پہچانوا رہے گے، وہ معبود ذمہ داری لیتا ہے جو ہمارا ہوتا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہم اتارتے چلے جاتے ہیں۔ ثواب پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے بہت سارے اقوال مولا علی کے اور کچھ ائمہ کے لکھے تھے، اب میں اس کو جو ہے ہماری مجلس یاد ہی تھی، میں نے پوری سنا تھی، اس کی شاید ضرورت نہ پڑے، میں نے میں رکھ لیا۔ بہت مستقل سے میں نے گھڑی دیکھی کہ 45 منٹ میں پڑھ چکا، اس لیے اب اس سے زیادہ نہ کہہ کر کے صرف ایک رخ سے گفتگو کروں گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً شہادت ایک زندگی کا نام ہے، شہادت ایک زندگی کا نام ہے۔ میں اس میں زیادہ چاہتا کہ، اور شہادت سے متعلق زیادہ قول تھے، پڑھوں گا، لیکن ایک زندگی، اور یقین کیجئے کہ یہ حدیث ہے کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت کے بعد کوئی بلندی نہیں۔ یہ حدیث سرکار سلطمہ آپ کی حدیث، شہادت کے بعد جو کوئی بلندی برائے عظمت تمام شہدائے ملت جعفریہ، خاص طور سے جناب قمر حسین صاحب کی بلندی درجات کے لیے نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ یہ دوسرا قول نبی کریم کا کہ جنت پا کے کوئی جنت سے نکلنا نہیں چاہے، لیکن شہید کو وہ کرامت وہاں ملتی ہے کہ وہاں سے اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں دوبارہ جنت میں جاؤں، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور دوبارہ شہید ہوں، دوبارہ شہادت میں۔ حتیٰ کہ روایت میں 10 مرتبہ کا تذکرہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور میزان الحکمت میں روایت موجود ہے کہ 10 مرتبہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جنت پا کے وہ پھر آنا چاہتا ہے تاکہ کرامت پر کرامت، کرامت پہ کرامت بزرگی بزرگ کو حاصل ہوتی جائے۔ اتنی اس میں کرامت اور عزت ہے کہ وہ جنت سے آنا چاہتا ہے، جائے اور دنیا میں پھر سے زندگی گزارے تو اس کو جو ہے اور مرتبہ اس کا بڑھتا چلا۔ شہادت بہت بڑی چیز ہے، عظمت بہت بڑی، یہ بہت چیز ہے، لیکن یقین کیجئے شہادت مقدر ہے، ملے گی، دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب کرے۔ اگر ہمیں اس دنیا میں اس طرح کوئی شہادت نہ ملی تو پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جب امام ظہور فرمائیں تو ہم آئیں ان کے سپاہیوں میں ہو کے شہید ہوں، اور اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعائے عہد جو آپ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے 40 صبح کے لیے ہے، 40 صبح کے لیے مفاتیح موجود ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے 40 صبح اس دعائے عہد کو پڑھے گا، مفاتیح موجود ہے جس میں یہ ہے کہ اجدد بیعتی فی صبیحۃ یومی ھذا، اے میرے مولا، اے میرے آقا پروردگار کو، کہ میں اس صبح کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کر رہا ہوں۔ 40 صبح تک جو ہے یہ دعا پڑھے گا تو اس دعا کے سلسلے میں کہ جو کوئی صدق دل سے 40 صبح پڑھے گا وہ یقیناً مر بھی جائے گا تو کفن پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے امام کے ظہور کے وقت وہ خود ان کے سپاہیوں میں امام اس کو اپنے سپاہی میں شمار کرے۔ اللہ توفیق دے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو دعا نہ ملے، الفاظ نہ پڑھیں، اپنی زبان میں صدق دل سے کہے، صدق دل سے کہ میرے آقا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، میں بیعت کر رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو میں کفن پہنے ہوئے آپ کی مدد کے لیے لبیک کہتا ہوا پہنچوں۔ مگر دوسری زمانے میں بہت رخ تھا، ایک دوسری بات کو کہتے ہیں، حیات ملتی ہے، آدمی کار خیر بھی کرتا ہے، اس سے بھی شہادت، اس کو شہادت حکمیہ کہا جاتا ہے، درجہ شہید کا ملتا ہے، ثواب شہادت کا ملتا ہے۔ اگر کوئی دنیا سے گزر گیا اور یتیم بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، یتیم بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر خالی دست شفقت رکھتے تھے، سر پر، تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جتنے بال اس کے ہتھیلی تلو آ جاتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، نیکیاں اس کے نام، ہاتھ رکھنے سے
اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اگر کسی انسان کا دل سخت ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی شقی القلب ہو جائے، اللہ نہ کرے، بہت بڑا عذاب ہے یہ، دنیا میں عذاب ہے، شقاوت قلبی جو ہے دل کا سخت ہو جانا بہت جو ہے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی اس کا علاج کرنا چاہتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو تو اسے چاہیے کہ کسی یتیم کو اپنے گھر میں لے آئے، کسی یتیم کو اپنے گھر میں لے کر کے آئے، جگہ دے اس کو جگہ دے، اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرے، سخت دل نرم ہونے لگتا ہے، سخت دل نرم ہونے لگتا ہے۔ عزیزوں میں اپنی بات بالکل اختتام پر لاتے ہوئے دو روایت کے جو سنے ہوئے شاید ایک نہ سنے ہوئے لیکن میں پڑھ رہا ہوں بڑے اعتبار سے۔ عزیزوں، آپ کو کربلا کے واقعے میں پتا ہے امام حسین جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ راستے ہی میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ پہلا رد عمل مولا کا کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا غور کیجیے، مولا کا پہلے رد عمل کیا ہے؟ یتیم مسلم کو لایا جائے، ہے نا پہلا رد عمل، یتیم مسلم کو لے کر کے آیا جائے۔ پہلے داد و فریاد نہیں ہے، سب سے پہلے جو یتیم رہ گئے اس سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کر دینا کہ اسے احساس یتیمی نہ رہے، احساس یتیمی نہ رہے۔ لیکن چونکہ وہ اسی گھرانے کی بڑی ہوئی بچی تھی اور جب ایسے گفتگو اور ایسے شفقت کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور جملہ کہا کہ آقا آپ تو یہ عمل یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ تو ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ آپ نے رشتے کو جوڑا، بیٹی اب آج کے بعد سے حسین کو باپ سمجھو، آج کے بعد، اور جناب زینب کو بلا کر کے کیا کہا؟ بہنا جو گوشوارے ہیں جو چیزیں ہیں ذرا لے کر کے، یتیم کے ساتھ فوراً عملی سلوک، فوراً عملی سلوک، اس کو احساس نہ ہونے پائے کہ اب باپ کا سایہ ہمارے سر پہ نہیں رہ گیا، احساس نہ ہونے پائے، عملی سلوک۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کانپنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، صرف اس لیے سوچ کر کے کہ آقا آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں تو ایک بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو گوشوارے پہنا دیے، مگر آپ کی بیٹی جب یتیم ہوئی، آپ کی بیٹی جب یتیم ہوئی ہے تو گوشوارے چھینے جا رہے ہیں اور فریاد کر رہی ہیں، وہ فریاد کرے عزیزوں، اس پر صرف اشارہ کیا عزیزوں۔ میں ایک روایت کو پڑھنا چاہوں گا اور شاید یہی آخری بات انشاءاللہ، جب بھی سو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان مجلس سے نکلنے کے بعد جب اپنے بستر راحت پر بیٹھے تب بھی کبھی کبھی سوچ لینا چاہیے، کبھی اس پر رک نہ ہو، یقین جو اس وقت تنہائی میں آنسو نکلتے ہیں وہ روشنی بنتے ہیں، وہ روشنی بنتے ہیں۔ شام میں ایک یتیم، شام میں ایک بیوہ ہے، اس کے گود میں ایک بیٹا ہے، پورے شام میں اس کے ایک بیٹے کے پالنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں کبھی پڑھی تھی کہ مدینہ میں کوئی گھر ہے جہاں جایا جائے تو یتیموں کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے، کہاں شام کہاں مدینہ۔ لہٰذا اس بیوہ نے اپنے یتیم کو پکڑا اور لے کر کے مدینے آئے، محلے بنی ہاشم میں آئی اور بتائے ہوئے پتے پر جا کے جو تقلبات کیا وہ وہی گھر، جیسے ہی تقلبات کیا جس ذات نے آ کے دروازہ کھولا تو نام نہیں پوچھا اس نے، وہ چہرہ اتنا کریم تھا، وہ چہرہ اتنا منور تھا، یہ چہرہ دیکھتے ہی ایک مرتبہ فوراً کی زبان سے نکلا، آقا میرا بیٹا یتیم ہے، میرا بیٹا یتیم ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی جملہ سنا بیٹا یتیم ہے، دوڑے اور دوڑ کر اس یتیم کو اپنے گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھایا اور آواز دی زینب تمہارے دروازے پہ بیوہ آ گئی ہے، زینب تمہارے دروازے پر بیوہ آ گئی ہے۔ جناب زینب آتی ہیں اس بیوہ کو گھر کے اندر لے کے جاتے، تب تو چاہوں گا انشاءاللہ آپ بہت گریہ کریں گے۔ امام حسین نے جلدی سے اس بیٹے کو لے کر کے گود میں آئے، صحن خانہ میں بیٹھے، بیٹھ کر کے اس کو کھلا رہے کہ اتنے دور سے آیا ہے، رنج سفر ہے، چاہتے ہیں کہ بچہ مسکرا دے، جی چاہتا ہے کہ بچے کے امام حسین جیسی ذات دیر تک چاہا کہ بچے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے، مگر وہ اتنا رنجیدہ تھا اور
اور سفر کے رنج کو اٹھا دیتا کہ اس کے امام حسین نے ایک مرتبہ کہا بیٹے ذرا دیکھو یہ صحن خانے میں چیزیں کیا پڑی ہوئی ہیں. بچہ اٹھتا ہے, کچھ کنکر پتھر تھے, اس نے اٹھایا اپنے دامن میں لیا, لے کر کے آیا. امام نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے دامن کھولا اور کہا کنکر پتھر. دامن بند کر لیا. امام نے ایک مرتبہ کہا پھر دیکھو کیا لے کے آئے ہو. اب جو اس نے دیکھا تو چمکتے ہوئے ہیرے اور جواہرات ہیں. جیسے ہی اپنے اس دامن میں اتنی دولت دیکھی تو بچے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. بچوں کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ گئی اور امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ کہا میرے لال اسے اپنے ماں کے پاس لے کے جاؤ اور کہنا یہ حسین کی طرف سے حقیر سا نذرانہ ہے, یہ حقیر سا نذرانہ ہے. اور جب وہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا, اماں ہمیں تو یہ کہتا ہوا دیکھا ادھر جناب زینب سب کچھ دینے کے بعد اپنے سر سے ردا بھی آخر اٹھا کے دے رہی ہیں, یہ بھی تم لیتی جاؤ, کام آ گئی تم بھی لیتی جاؤ. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس گھر سے اتنا لے کر کے آئی ہے, اس نے عہد کر لیا کہ اگر مجھے کوئی یتیم ملے گا میں ضرور کسی یتیم کو پالوں گی, میں ضرور کسی یتیم کو پالوں گی. روایت کے الفاظ ہیں زندگی گزارتی رہی. جب بیٹا جوان ہو گیا ایک دن وہ آیا کہ شام میں اعلان ہو گیا لوگوں اپنے گھروں کو سجا لو, لوگوں اپنے اپنے گھروں کو سجا لو. ادھر سے قافلہ گزرنے والا ہے, بے خبر خاتون اپنے گھر کی بلندی پر گھر سجا کے بیٹھی ہے. قافلہ گزرنے لگا, جو یتیم کو پالے ہو یتیم چہرے کو پہچان لیتا ہے. ایک مرتبہ جب گزرا ادھر سے گزرنے لگا ایک بچی پر اس کی نگاہ رک گئی اور وہ بے چین ہوئی, بے چین جلدی سے نیچے اتری, مجمع کو چیرتی ہوئی لوگوں مجھے راستہ دے دو, لیکن مجھے راستہ دے دو. اور وہاں تک آ گئی اور یہ کہتے مجھے لگتی یہ بچی یتیمہ ہے, مجھے لگتی یہ بچی یتیمہ ہے. جناب زینب نے پہچان لیا. قریب آئی بی بی اگر یتیمہ بھی ہو تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے در حسین سے اتنا مل گیا, مجھے در حسین سے اتنا ملا ہے میں کسی یتیم کو پال سکتی ہوں. بھئی یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کیا تم حسین کو دیکھو گی پہچان لو گی؟ کیا میں کہا اتنے احسان فراموش جس نے میرے یتیم کو پال لیا میں اس حسین کو کیسے نہیں پہچانوں گی. میں کہا یہ اتنا بتا دو کیا ان کی بہن زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. ارے ایک مرتبہ اپنے سر پہ ردا, ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ردا انہی کی عطا ہے. اور یہ کہنا تھا زینب نے سر جھکایا, بیوی کہاں پہچانا, دیکھو تمہارے سامنے بے ردا زینب کھڑی ہے, وہ حسین کا سر ہے, یہ حسین کی بیٹی سکینہ یتیمہ ہو گئی ہے. ارے سر پیٹنے لگی, بیٹھ گئی, مولا یتیموں کے پالنے والے آپ کی بچی یتیمہ ہو گئی اور ہم بے خبر رہ گئے, مولا معاف کر. اور ہمارے سخت عمل کو قبول فرما لے, ہمارے آنسوں کے ہمارے ذہن میں جگہ نہ صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما, جو مریض انہیں شفا نات فرما, جو مومنین اس دنیا میں نہیں جوار معصوم میں جگہ نات فرما, خصوصاً جن شہداء کی سال سباق کو مجھے پروردگار کے درجات بلند ہیں اور بلند فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا راستہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت رہے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا, جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پر انہیں شاد رکھنا. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطہ معبود ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سب. آخر میں ایک مرتبہ پھر تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ ہم و تین مرتبہ توحید کی ذات فرما کر کے تمام شہداء مومنین مومنات نہیں ہے کہ ان کی روح کو رسالت
متوجہ جا رہا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم